کتنے حسین تھے وہ دن، ہر غم و فکر سے بھی نیاز۔ ہم بچپن کے معصوم زمانے میں مگن رہا کرتے تھے۔ وہ دن مجھے بہت یاد آتے ہیں جب ہم تین سہیلیاں ساتھ اسکول جایا کرتی تھیں، راستے میں باتیں کرتی جاتی، پھول سونگتی اور بیڑ چنتی، ایک دوسرے سے باتیں کرتی۔ رستہ ختم ہو جاتا اور پتہ بھی نہ چلتا کہ اسکول کا گیٹ آ جاتا۔ ان دنوں ہم ڈیرہ غازی خان میں رہا کرتے تھے۔ میں اور طاہرہ ایک ہی محلے میں رہتی تھی، جبکہ لائبہ کا گھر ہمارے ساتھ والے بلاک میں تھا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتی، اپنی دادی کے ساتھ نماز پڑھتی اور پھر ناشتہ کر کے اسکول کے لیے تیار ہو جاتی۔ ابھی میں ناشتہ کر رہی ہوتی کہ وہ آ جاتی۔ لائبہ کی دادی کا تعلق زمیندار گھرانے سے تھا، لیکن قسمت کہ ان کے بڑے بیٹے نے باپ کے مرتے ہی زمین اور جائیداد فروخت کرنا شروع کر دی۔ ان دنوں لائبہ کے والد اور چاچا کم عمر تھے اور وہ بڑے بھائی کے تسلط میں تھے۔ تایا سے ڈرتے تھے اور کچھ نہ بول سکتے تھے۔ لائبہ کے اس تایا کا نام کلیم تھا۔ کلیم بہت موزور انسان تھا۔ وہ ماں کا کہنا نہ مانتا۔ باپ نے اسے بہت لاڈ دیا اور عیش بھری زندگی دی، تو وہ عیاشی کا عادی ہو گیا۔ باپ کی وفات اس کے لیے عید کا پیغام ثابت ہوئی اور اب وہ اور زیادہ آزاد اور عیاش ہو گیا۔ اس نے اپنی والدہ اور چھوٹے بھائیوں کا کچھ خیال نہ کیا۔ چند سالوں میں ہی وراثتی جائیداد پر پانی پھیر کر سارے کنبے کو افلاس کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ پہلے تو لائبہ کا گھر بہت بڑا اور شاندار تھا، پھر اسے بیچنا پڑ گیا تو یہ لوگ چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گئے، جو کہ دادی نے اپنے زیور بیچ کر اور جمع پونجی ملا کر خریدا تھا کہ ان کے بچے دربدر نہ ہوں۔ کلیم تو نکما اور عاقبت نہ اندیش تھا۔ سب کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر کے خود ان کے ٹکڑوں پر پلنے لگا، لیکن اس کی عادات پھر بھی شاہانہ رہی۔ جب رقم کی ضرورت ہوتی، گھر میں دنگا فساد کرتا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتا پیٹتا، یوں ماں سے رقم کھسوٹ لیتا۔ لائبہ کے ابو پہلے نوکری نہیں کرتے تھے۔ باپ کی وفات کے بعد مجبور ہو کر ایک معمولی نوکری کرنے لگے، اپنی ماں اور بیوی بچوں کا پیٹ جو پالنا تھا۔ لائبہ کے چاچا کی عمر اس وقت 12 برس تھی اور نام سلیم تھا۔ وہ 8ویں کا طالب علم تھا۔ میری سہیلی کے ابو چاہتے تھے کہ کسی طرح میرا یہ چھوٹا بھائی پڑھ لکھ جائے، تاکہ یہی آئندہ ہمارے کنبے کا سہارا بنے، ہمارے خاندان کی ساکھ سنبھال لے۔ لائبہ کے ابو نوکری کرتے رہے، جس سے گھر کا گزارا ہوتا رہا۔ کلیم جوا کھیلنے لگا، پھر وہ نشے میں پڑ گیا۔ ایک روز جوئے کے اڈے پر جھگڑا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک جواری زندگی کی بازی ہار گیا۔ پولیس کلیم کو پکڑ کر لے گئی۔ اولاد جتنی بری ہو، چاہے قاتل خونی کیوں نہ ہو، ماں کے دل سے اولاد کی محبت کم نہیں ہوتی۔ لائبہ کی دادی کلیم کے لیے تڑپنے لگی۔ یہ اس کا بڑا بیٹا تھا، باوجود بری روش کے وہ اس سے پیارا تھا۔ لائبہ کے والد کو مجبور کیا کہ یہ مکان فروخت کر کے کلیم کے لیے وکیل کرو اور اسے پھانسی لگنے سے بچا لو۔ ہم کرائے کے مکان میں رہ لیں گے اور اللہ نے چاہا تو پھر مکان بنوا لیں گے، مگر میرا بیٹا واپس نہ آئے گا۔ ماں کی مجبور کرنے پر سلیم انکل کو مکان فروخت کرنا پڑا اور وہ ایک بوسیدہ سے مکان میں کرائے پر رہنے لگے۔ روپیہ کلیم کے مقدمے پر خرچ ہو گیا، لیکن پھر بھی کلیم کو پھانسی ہو گئی۔ اس گھرانے کے لیے بڑا سانحہ تھا۔ سب محلے والے افسوس کے لیے لائبہ کی دادی کے پاس گئے۔ میری والدہ بھی گئی۔ ہر کسی کو دکھ ہوا، یہ بوڑھی عورت اپنے بیٹے کے ہاتھوں زندہ درگور ہو کر بھی اس کی موت سے کس قدر نڈھال ہے۔ ان دنوں لائبہ 4تھی کلاس میں میرے ساتھ پڑھتی تھی۔ اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں اور بھی تھیں۔ اس کی والدہ سلائی کر کے گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنے کی خاطر شوہر اور ساس کا ہاتھ بٹاتی تھی، جبکہ کلیم کی کوئی اولاد نہ تھی، لہٰذا اس کی بیوہ عدت پوری کرتے ہی اپنے مائکے چلی گئی۔ وقت بھی کبھی کبھی بہت ظالم ثابت ہوتا ہے۔ ایک روز لائبہ کے ابو کام پر جا رہے تھے کہ ان کی موٹر سائیکل ایک تیز رفتار وین کی زد میں آ گئی اور وہ بری طرح زخمی ہو گئے۔ جان تو بچ گئی، لیکن 6 ماہ اسپتال میں رہے۔ ڈاکٹروں کو ان کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑ گئی تھی، جو ویگن میں آ کر کچل گئی تھی۔ جب وہ گھر آئے، معذور ہو چکے تھے، نوکری چھوٹ گئی تھی۔ لائبہ کے چچا نے چاہا کہ پڑھائی چھوڑ کر مزدوری کر لے اور کہنے کو ڈوبتی کشتی کو سہارا دیں، مگر انکل سلیم نے چھوٹے بھائی کو ایسا نہ کرنے دیا۔ مجبور کیا کہ وہ تعلیم کو جاری رکھے، کیونکہ اب یہی لڑکا ان کی امید کا آخری سہارا تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ برے بھلے دن جو تو گزر ہی جاتے ہیں، مگر انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، بالآخر اچھے دن واپس آ جاتے ہیں۔ لائبہ کا چاچا تعلیم حاصل کر رہا تھا اور محنت سے پڑھتا تھا، کیونکہ اس کو گھر کے حالات کا احساس تھا۔
دادی بوڑھی تھی، کوئی کام نہ کر سکتی تھی۔ اب گھر کا سارا بوجھ لائبہ کی والدہ پر تھا۔ وہ سلائی کر کے 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری کرتی تھی۔ کبھی گھر میں فاقے بھی ہو جاتے، لیکن لائبہ ہم کو کچھ نہ بتاتی۔ تاہم وہ روز بروز کمزور اور زرد ہوتی جاتی تھی۔ حالات سے مجبور ہو کر ایک دن اس کی ماں ایک اسکول میں گئی۔ چونکہ پرائمری پاس تھی، ٹیچر تو لگ نہ سکتی تھی، البتہ وہاں ایک آئے کی جگہ خالی تھی۔ یہ نوکری بھی اس شریف محنت کا شہرت نے قبول کر لی تاکہ اپنے بچوں اور دیور کو پڑھا سکے۔ وہ اسکول کی آیا ہو گئی، جس کے بدلے میں اسی اسکول میں اس کے 2 بچوں کو مفت تعلیم کی سہولت میسر آ گئی۔ لائبہ 5ویں میں تھی۔ ایک دن اس کی والدہ کو ایک اسکول ٹیچر نے کہا کہ ہمارے گھر کے پاس ایک آفیسر رہتے ہیں، ان کی بیوی کو ایک بچی بطور ملازمہ درکار ہے، امیر لوگ ہیں، وہ اچھے پیسے دیں گے۔ اگر تم اپنی کوئی بیٹی وہاں ملازم کرا دو تو تمہارے معاشی مسئلے کافی حد تک حل ہو جائیں گے۔ لائبہ کی والدہ انٹی رقیہ نے کچھ سوچا اور لائبہ سے مشورہ کیا، کیونکہ وہی بڑی بیٹی تھی۔ میری دوست نے فوراً حامی بھر لی، لیکن ایک شرط پر کہ وہ صبح اسکول جائے گی اور واپسی کے بعد اس بیگم کے گھر کا کام کاج کرے گی۔ لائبہ چونکہ شروع سے ہمارے اسکول میں پڑھتی تھی، لہٰذا اس بات کا علم کسی کو نہ تھا کہ اس کی ماں اسکول میٹ بن گئی ہے اور لائبہ ایک امیر گھرانے کی چائلڈ لیبر ہو گئی ہے۔ جس بیگم کے پاس ٹیچر نے اس کو ملازمہ رکھوایا تھا، اس نے پورے 2 سال کا خرچہ اکٹھا ادا کر دیا۔ یہ ایڈوانس رقم 1 لاکھ کے قریب بنتی تھی۔ بدلے میں لائبہ کی زندگی گویا 2 برس تک اس کے ہاتھوں میں رہن رکھ دی گئی تھی۔ اس 1 لاکھ سے اس کی والدہ نے چھوٹا سا پلاٹ خرید لیا، کیونکہ وہ مکان کا کرایہ ادا نہ کر سکتے تھے، اور لائبہ کی مالکن نے کہا تھا کہ اگر تم 2 سال اور بچی کو میرے پاس رہنے دو گے تو میں اس پلاٹ پر آپ لوگوں کو 2 کمرے بھی تعمیر کرا دوں گی۔ لائبہ اب روز صبح اپنی مالکن کے گھر سے اسکول آتی اور واپس اس کے گھر چلی جاتی۔ یونیفارم بدل کر وہ بیگم کے کام کرتی۔ رات کو 10 بجے کے بعد اسے چھٹی ملتی تو بیٹھ کر اسکول کا کام کرتی اور ان کے گھر سو جاتی۔ جب وہ صبح بیدار ہوتی، بیگم سو رہی ہوتی، وہ بغیر کھٹکا کیے تیاری کرتی اور پڑھنے آ جاتی۔ بیگم کے بنگلے کا چوکیدار اس بچی پر ترس کھا کر کبھی کبھی اسے تھوڑے سے پیسے دے دیا کرتا تاکہ وہ آدھی چھٹی میں بھنے ہوئے چنے یا بسکٹ خرید کر کھا سکے۔ تاہم وہ اکثر بھوکی رہتی تھی اور ہم سہیلیوں کو کچھ نہ بتاتی۔ تبھی روز بروز کمزور ہوتی جاتی تھی۔ بغیر ناشتہ کیے روزانہ اسکول آنا بھی ایک امتحان تھا۔ وہ ایک لائق طالبہ تھی، ان حالات میں بھی دل لگا کر کلاس میں پڑھ رہی تھی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، جیسے کسی نے اس کا بچپن اور شوخیاں چھین لی ہو۔ وہ بہت سنجیدہ اور بردبار ہو گئی تھی۔ فری پیریڈ میں جب ہم سہیلیاں ہنستی کھیلتی اور کینٹین جا کر کھاتی پیتی، وہ گراؤنڈ میں بیٹھ کر کتاب کھول لیتی اور پڑھتی رہتی۔ پہلے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے کہ کتابوں کا کیڑا بن گئی ہے، شاید ضلع میں اول پوزیشن لانے کا ارادہ ہے۔ جب اس نے ہمارے کسی مذاق کا جواب نہ دیا تو ہم بھی خاموش ہو گئے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک روز وہ اسکول آئی، اس کے ہاتھوں پر نیل پڑے تھے، بازو بھی زخمی تھا۔ میں نے پوچھا، لائبہ یہ تم کو کیا ہوا ہے؟ لائبہ سے بیٹھا نہ جا رہا تھا، تاہم وہ نہ بولی، جیسے لب سی لیے ہوں۔ اگلے روز اسکول نہ آئی، 2 روز بعد آئی تو بتایا بخار ہو گیا تھا، تبھی چھٹی کر لی تھی۔ تم کو کیسے چوٹ لگی جو درد کی وجہ سے بخار ہو گیا؟ بہت پوچھا، نہیں بتایا کہ ایک امیر گھر میں نوکرانی ہوں، بیگم نے مارا تھا ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر اور سیڑھی سے دھکا دیا تو بازو زخمی ہو گیا۔ یہ باتیں ہم کو بعد میں پتہ چلی۔ لائبہ کو عزت نفس کا احساس تھا۔ وہ ان دنوں اپنے حالات سب سے چھپاتی تھی، حالانکہ مالکن اس سے بہت برا سلوک کرتی تھی، اسے کھانے کو پورا نہ دیتی۔ وہ گھنٹوں سردی میں کپڑے دھوتی اور اس کے بچے سنبھالتی، ان کے فیڈر دھوتی، گندے کپڑے وہ اس سے ٹھنڈے پانی سے دھلواتی، اپنے کپڑے استری کراتی، جوتے پالش کراتی، غرض 1 منٹ اس بیچاری کو بیٹھنے نہ دیتی۔ اسکول سے جا کر رات کے 10-11 بجے تک وہ اس سے زر خرید لونڈی کی طرح کام لیتی اور ہر وقت ڈانٹتی۔ لائبہ چھپ چھپ کر روتی، بیگم اس کو روتے دیکھ لیتی تو اور مارتی، ڈنڈے سے پٹائی کر کے کہتی، خبردار تم کو روتا نہ دیکھوں۔ وہ یہ سب کچھ سہتی رہتی، صرف تعلیم حاصل کرنے کی خاطر، کیونکہ جانتی تھی جب تک پڑھ نہ لے گی حالات اچھے نہ ہو سکیں گے۔ جوں تو 2 سال گزر گئے، معاہدہ ختم ہوا تو لائبہ کی والدہ اس کو لینے گئی۔ بیگم نے کہا، ابھی میرے بچے چھوٹے ہیں، مجھ کو لائبہ کی ضرورت ہے، بچے اس سے ہل گئے ہیں، اگر تم چاہو تو میں حسب وعدہ تمہارے پلاٹ پر 2 کمروں اور کچن کی تعمیر کے لیے
सामान ले देती हूँ। 2 साल और इसको मेरे पास रहने दो, तुम्हारा घर बन जाएगा और मेरे बच्चे कुछ और बड़े समझदार हो जाएंगे, फिर तुम इसको ले जाना। लाइबा की वालदा ने कुछ सोच कर यह सौदा मंजूर कर लिया। ये एक बड़ी कुर्बानी थी जो इसकी बेटी दे रही थी, लेकिन बदले में रहने को ठिकाना बन रहा था। फिर लाइबा को बेगम ने स्कूल में पढ़ने की इजाज़त दे रखी थी। इन गरीबों के लिए यही बहुत था। तनख्वाह भी एडवांस मिल जाती थी। एक बार बेगम शादी की तकरीब से आई तो अपना जेवर घर में कहीं रखकर भूल गई। रात देर से आई थी, सुबह याद ना रहा। अलमारी खोली, जेवर ना मिला तो लाइबा से पूछा। इसने कहा, बाजी मैंने नहीं देखा, मुझे खबर नहीं है, आपने कहाँ रखा है। बेगम पहले भी अपने सोने के टॉप्स, अंगूठी और गले की चेन वगैरह सिंगार मेज पर डाल देती तो लाइबा संभाल लेती और बेगम के हवाले कर देती थी। मैंने रात सिंगार मेज की दराज में रखा था, नींद आ रही थी। अब जेवर वहां नहीं है, अलमारी में भी नहीं है, यकीनन तुमने छुपाया है। मुझे ढूंढ कर दो वरना जान से मार डालूंगी। बेचारी लाइबा ने स्कूल से छुट्टी कर ली। सारा दिन जेवर ढूंढा मगर ना मिला। घर में होता तो मिलता, वो तो साहब ने सुबह दफ्तर जाते हुए जेब में डाल लिया था, बेगम को सजा देने के लिए कि वो लापरवाह थी, अपनी कीमती चीज़ों को इधर उधर डाल देती थी। और साहब कहते थे कि इन चीज़ों को फौरन संभाल कर इनकी जगह रखा करो और लॉक कर दिया करो। कोई चीज़ कीमती सामने धरी हो तो घर में कई लोग आते जाते हैं, कोई भी ले जा सकता है। बेगम का ध्यान साहब की तरफ ना गया। उसने लाइबा पर चोरी का शुबा करके इसे खूब मारा पीटा और स्त्री से कमर दाग दी, लेकिन वो बेचारी कैसे कबूल कर लेती जब उसने जेवर उठाया ही ना था। तुमने इसलिए छुपाया है कि जब तुम्हारी माँ मिलने आएगी इसको दे दोगी। मैं खूब जानती हूँ, ये बेगम का मफरूजा था। लाइबा को जब स्त्री से दागा, इसकी चीखें पड़ोसियों ने भी सुनी, मगर वो बेज़मीर फिर भी चुप रहे कि किसी के घर के मामले में कैसी मुदाखलत करें। शाम को साहब आए तो लाइबा फर्श पर पड़ी सिसक रही थी। इन्होंने बीवी से पूछा, क्या हुआ है। इस मरदूत ने जेवर छुपा लिया है जो कल रात में शादी में पहन कर गई थी, क्योंकि घर में इसके सिवा और कोई नहीं। अच्छी तरह ढूंढा है, कहीं रखकर भूल गई हो, तुम्हें भूलने की आदत हो गई है। अच्छी तरह ढूंढा है, कहीं नहीं है, सारी अलमारी छान ली। तुमने नाहक इस बेचारी को जदोकोब किया है। ये लो जेवर, तुमको सबक सिखाने को थोड़ी देर के लिए परेशान किया था। उन्होंने जेवर निकाल कर बीवी के हवाले कर दिया। तभी वो माथा पकड़कर बैठ गई। सबक बेगम को क्या मिला, बेचारी लाइबा की जान पर बन गई। कई दिन तक जख्म तकलीफ देते रहे और बेगम खुद ही मरहम लगाती थी ताकि किसी को पता ना चले। इन दिनों वो 10 रोज तक स्कूल ना आ सकी, जिसकी वजह से पढ़ाई में बहुत पीछे रह गई। अब वो लायक से नालायक तालबा हो गई। टीचर भी डांटती कि तुम क्यों इस कदर लापरवाह होती जा रही हो, बड़ी क्लास में आ गई हो, आगे बोर्ड के इम्तिहान होंगे, क्या फेल होने का इरादा है। अगर नहीं पढ़ना तो घर बैठ जाओ। क्या बताती कि घर बनवाने ही के लिए ये आजाब सह रही हूँ। बेगम ने सीरिया, इंटे, सीमेंट, तामीर का सारा सामान लाइबा की माँ के प्लाट पर पहुंचा दिया और मकान भी बन रहा था, मगर लाइबा अंदर ही अंदर मरती जाती थी। जुल्म सहने की ताकत खत्म होती जाती थी। इसकी भूख मर गई थी। खाली पेट स्कूल आने से पेट में दर्द रहने लगा था। 2-3 बार बेहोश भी हुई, मगर खुददार थी कि हम करीबी सहेलियों को भी ना बताती कि मैं बगैर नाश्ते खाली पेट स्कूल आ जाती हूँ, क्योंकि बेगम सो रही होती हैं। इनकी इजाज़त के बगैर खाने पीने की कोई शय नहीं उठा सकती। मैं और ताहिरा खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते थे। रोज़ लंच बॉक्स साथ लाते और जेब खर्च भी पास होता, लेकिन वो कुछ ना बताती। तो इसके खामोश रवैये से हम अब इससे दूर दूर रहने लगे थे। इसको जैसे दोस्ती के रिश्ते से भी दिलचस्पी ना रही हो। इसकी शख्सियत बेगम के घर में रहने से बिल्कुल ही बदल चुकी थी। वो गरीब ज़रूर हो गए थे, लेकिन पीछे से जमींदार घर की खुशबू तो मौजूद थी। इसमें वो अब भी ऊंचे ख्वाब देखती थी। हमारे घर आती तो कहती, सादिया, जब हम दोबारा अमीर हो जाएंगे तो बिल्कुल ऐसा घर बनाएंगे जैसा कि तुम्हारा है। लाइबा नेक सीरत थी। इसने 5वीं में ही कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था और हर वक्त ज़बानी तिलावत करती रहती थी। वो बहुत पुरकशिश हुआ करती थी, मगर अब चेहरा बेरौनक और जिस्म हड्डियों का ढांचा बन गया था। इंसान एक हद तक सख्ती बर्दाश्त कर सकता है। 8वीं जमात में आते ही बीमार पड़ गई। इन्हीं दोनों इसका चाचा किसी दोस्त की मदद से कमाने की खातिर दुबई चला गया। ये लोग नए घर में शिफ्ट हो गए और किराए का घर छोड़ दिया। हम इनके नए घर को देखने गए। 3 मरले का मकान था। हवेली में रहने वाले ये लोग इस घर में भी इस कदर खुश थे
کہ جیسے دنیا جہاں کی نعمت مل گئی ہو، کیونکہ اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے، گھاس پھوس کا ہی کیوں نہ ہو۔ لائبہ بھی اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ بولنا چاہتی تو بول نہ سکتی، آواز ہی نہ نکلتی تھی۔ جب ہم اس کے گھر عیادت کو گئے، وہ اشارے سے بات کر رہی تھی۔ میں نے والدہ کو بتایا تو اس کو مجبور کر کے اسپتال لے گئی۔ چیک اپ کرایا تو پتا چلا کہ جسم پر جلنے کے داغ اور ضربات ہیں۔ ڈاکٹر میری والدہ کی خالہ زاد تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ لائبہ کی ماں سے کہا، تم لڑکی کا خیال کرو ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گی۔ وہ سمجھی کہ لائبہ کا بھائی سخت مزاج ہے، وہ اسے مارتا ہے، کیونکہ اس نے ماں کو یہی بتایا تھا کہ بغیر بتائے سہیلی کے گھر چلی جاتی ہے تبھی مار کھاتی ہے، لیکن یہ سراسر جھوٹ تھا۔ امی نے جب بھائی کو یہ حالات بتائے تو میرے بھائی کو بہت دکھ ہوا۔ وہ فوج میں آفیسر ہو گئے تھے۔ کہا کہ میں لائبہ سے شادی کروں گا۔ امی کو آمادہ کیا کہ اس کا رشتہ لے، وہ نیک لڑکی ہے، غربت کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے ہیں، لیکن خاندان تو اچھا ہے، اور پہلے زمیندار گھرانہ تھا جو کلیم تایا کی وجہ سے برباد ہوا ہے۔ امی راضی ہو گئی۔ کہا لائبہ میٹرک کر لے تو رشتہ کر لیں گے۔ امتحان نزدیک آ گئے۔ پیپر والے دن وہ پرچہ حل کر رہی تھی کہ قلم اس کے ہاتھ سے گر گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں پرچہ کر چکی تھی، اسے سہارا دیا، بیگ اٹھا کر باہر لائی۔ گزشتہ رات سے کچھ نہ کھایا تھا۔ بھائی گاڑی پر لینے آئے تھے، زبردستی اس کو گھر لے آئی اور ناشتہ کرایا۔ اس واقعے کے بعد لائبہ کی ماں نے اس کو بیگم کی نوکری سے نکال لیا اور گھر لے آئی۔ وہ کافی لاغر تھی، اب پڑھ بھی نہ سکتی تھی۔ ماں نے لائبہ کی گرتی صحت کے سبب اس امیر بیگم سے مزید نیا معاہدہ نہ کیا، کیونکہ اب ان کا دیور کمانے لگا تھا۔ وہ دبئی میں ملازمت کرتا تھا، رقم باقاعدگی سے بھجوا رہا تھا، لیکن مصائب کے جس طوفان کا مقابلہ اس باہمت اور ناتواں لڑکی نے کیا، وہ اپنے جان لیوا اثرات ان پر چھوڑ گیا۔ ان کے گھر سے رفتہ رفتہ غربت دور ہونے لگی، مگر لائبہ کو صحت کی دولت دوبارہ نہ مل سکی۔ یہ دولت ایک بار کھو جاتی ہے تو پھر کہاں ملتی ہے۔ وہ 8ویں کا امتحان بھی نہ دے سکی اور بستر پر گر گئی۔ جن دنوں ہمارا 8ویں کا نتیجہ آیا، ایک ایسا منحوس دن ہماری زندگی میں آیا جس کو کبھی فراموش نہ کر سکوں گی۔ میں اپنے پاس ہونے کی خوشی منا رہی تھی کہ در پر دستک ہوئی۔ شام کے 7 بجے تھے۔ کسی نے آ کر بتایا کہ لائبہ ساری حسرتیں دل میں لیے اس دنیا سے جا چکی ہے۔ کیا بتاؤں، اس خبر سے ہم کو کتنا صدمہ ہوا۔ آج اپنی بے حسی خون کے آنسو رلانے لگی کہ کیوں اپنی دوست کی بروقت خبر نہ لی، جبکہ وہ مفلسی کے جہنم میں سلگ رہی تھی، اور اسکول میں ہم اس کی بات بھی لاپرواہی سے سنتے تھے۔ جس دن اس نے اسکول کو خیر بات کہا، وہ بیمار تو تھی ہی، اس پر ایک ٹیچر نے کلاس کی لڑکیوں کے سامنے کہہ دیا، لائبہ تم اسی رضیہ کی بیٹی ہو نا جو فلاں اسکول میں میڈ ہے؟ اگر چاہے تو یہاں بھی میڈ ہو سکتی ہے، خالی جگہ ہے، یہاں زیادہ تنخواہ ملے گی، اپنی امی کو بتا دینا، چاہے تو آ کر مجھ سے مل لیں۔ بس یہ اس کے اسکول کا آخری دن تھا۔ اس کی عزت نفس کو ایسی چوٹ لگی کہ پھر اس نے ہمارا سامنا کیا اور نہ ہی اسکول آئی، کیونکہ ہم جماعت لڑکیاں اسے اسکول آیا کی بیٹی کہہ کر جو سلوک کرتی وہ سہ نہ پاتی۔ اب تک یہ بات سب سے چھپی ہوئی تھی، جو ٹیچر کی وجہ سے کھل گئی۔ آج اسے دنیا سے رخصت ہوئے 10 برس بیت چکے ہیں، لیکن جب بھی لائبہ کا چہرہ یاد آتا ہے دل بجھ جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے اڑ کر اس کے پاس چلی جاؤں اور گلے سے لگا لوں۔ وہ بڑی صابر تھی۔ آج ان کے گھر سے غربت دور ہو چکی ہے۔ اس کے بھائی کی شادی کھاتے پیتے گھرانے میں ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنا بڑا اور اچھا گھر تعمیر کرا لیا ہے۔ کاش میری یہ پیاری دوست اپنا یہ نیا اور بڑا گھر دیکھ سکتی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات۔ اے کاش کوئی ہمارے ملک سے غربت کے بڑھتے سیلاب کے اسباب ختم کر دے اور بچوں بچیوں سے مزدوری کرانے کے بجائے ان پر اچھی تعلیم کے در کھول دیے جائیں۔